أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے. ذوالحجہ کی فضیلت کے عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا مقصود ہے. محترم ناظرین کرام، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے پہلے 10 دن ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کو چھوڑ کر کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں کیا گیا عمل. پتہ یہ چلا کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قدردانی نیک اعمال کی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کی ہے جو ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے. فضیلت یہاں سے آپ سنتے ہوئے آگے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ان آیتوں کی، جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. قرآن کریم کی آیت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اور اس دنیا کو پیدا کرنے سے کئی کروڑ ارب برس پہلے اس کائنات کے بننے اور اس میں کتنے مہینوں کا ہونا ہے اس کو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا. قرآن کریم فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں ایسی کائنات بناؤں گا اور اس میں مہینوں کی گنتی 12 کی ہوگی. اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے آگے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جس کو یوں ارشاد فرما رہا ہے 4 حرم، کہ یہ سارے مہینوں میں بہت زیادہ مقدس ترین ہوں گے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ 3 تو پیدر پہ ہے ایک ساتھ، اور 1-2 مہینے پہلے رجب. 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے افضل ترین بنائے ہیں، بڑے مقدس ترین بنائے ہیں اور حرمت والے بنائے ہیں. وہ 4 مہینوں میں پہلا مہینہ وہ ہے جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، اس کو کہا جائے گا رجب. وہ رجب کا مہینہ ہے. اور جو پیدر پہ ہے وہ 3 مہینے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. پہلی فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دی کہ وہ یہ 3-4 مہینوں میں کا ایک مہینہ ذوالحجہ ہے. اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات ارشاد فرمائے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین ایام اگر کوئی ہے تو وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے، جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. کل چاند نظر آیا اور الحمدللہ آج سے پھر ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں.
اس کی فضیلت تو پہلے قرآن کریم کی آیت سے آپ کے سامنے ارشاد فرما دی گئی، اور دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں، ان 10 دن کے راتوں اور ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں ہیں؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کیا اعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے آگے چلوں۔ سب سے پہلی چیز تو ان 10 راتوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری کائنات کے جتنے دن بنے ہوئے ہیں رمضان کو چھوڑ کر، ان میں 10 راتیں اور یہ 10 دن، اس کی بڑی الگ اسپیشلٹی ہے اور خصوصیت ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین جتنے دن اور رات اللہ نے بنائے، ان میں سب سے زیادہ افضل ترین یہ دن اور رات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان راتوں اور ان دنوں میں عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کو مشروع فرمایا۔ حج ہوتا ہے اللہ کے گھر کا اور وہاں کی مقدس ترین عبادتیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے جس مہینے میں رکھا اس کا نام رکھا ذوالحجہ، اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے عرفے کا وہ دن رکھا ہے جس کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے پچھلے سارے سال کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے ایک نور روشن کرتے ہیں۔ اس نور کی روشنی میں انسان نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور عرفے کے دن کے علاوہ ان 10 دنوں میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ اس کے لیے 1 سال کے اجر کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ کوئی رکھے انسان، اس کو 1 سال تک کے روزے کا ثواب مل رہا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دنوں کے بعد جو 10ویں ذی الحجہ ہے، عید کا موقع ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنا ہے۔ قربانی یہ کس پر واجب ہوگی اور کون اشخاص کریں گے، اور گھر کا ایک فرد قربانی کرنے سے کیا سب کی جانب سے قربانی ہو جاتی ہے یا سب کو کرنا ضروری ہے جس پر واجب ہو؟ یہ کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے ارشاد فرمائے جائیں گے۔ اس سے قبل ہم ان 10 دنوں کی عبادتوں کو کچھ واضح طور پر سن لیں کہ ہم کیسی قدر کریں اس کی۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ جب اللہ کو ساری کائنات کے ادیان میں سارے دن اور رات میں، سال بھر کے دن اور رات میں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ترین ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ کوئی ایک فرض نماز بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ سب سے پہلا عمل ہم یہ کریں کہ اپنے ذہن کو بنا لیں کہ ان 10 دنوں میں تو خاص طور پہ کوئی ایک فرض نماز بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، پابندی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں۔ دوسرا ہم عمل یہ کریں کہ نماز کے لیے جب ہم جائیں تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے چند رکعت پڑھ لیں نفل کی نیت سے، قضائے عمری پڑھ لیں یا نوافل پڑھ لیں، اور نماز کے بعد ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں، التجائیں بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے کچھ التجائیں بھی کریں، دعائیں کریں ہم نماز کے بعد، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کو بڑی توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نکالیں۔ ان 10 دنوں کا عمل پورے سال میں کوئی اتنا زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں ہے، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو بن پڑتا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سچ بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں۔ ان 10 دنوں میں ایک پریکٹس کریں، اور جب اس بات کا تہیہ اور اس بات کا ارادہ ہم کرتے ہوئے کوئی عمل کریں گے
تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کی عادت بن جائے گی اور پھر وہ نیک عمل چلتا رہے گا۔ پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ 5 عمل ہم یہ کریں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کریں کہ کوئی ایسی تصویر یا کوئی ایسی صورت مورت ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے کہ جس کو دیکھنے پر ہمارے لیے گناہ عائد ہوگا، ہم گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اور بد نظری اور آنکھوں کی بری نظر یہ وہ واحد راستہ ہے جو دل کو وقتاً فوقتاً کالا کرتا رہتا ہے، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیک اعمال کے کرنے کی کوئی توفیق اس کو نہیں ہوتی اور پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اچھی تصاویر دیکھتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت پہ نظر ہوتی ہے اس کی، اور نمازوں میں جن جگہوں پر دیکھنے کی اس کو تاکید کی گئی ہے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حلال چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایک خیر کا مقصد بنا دیتے ہیں، رحمت کا ایک گڑھ بنا دیتے ہیں، اور اس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی اگر توفیق چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان 10 دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو ارکان ہو سکتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک نماز بھی ہم سے نہ چھوٹے، کوئی ایک دن اور ایک رات ہم سے ایسی نہ چھوٹے جس میں ہم قرآن کریم کی کچھ تلاوت نہ کر لیے ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا کچھ ترجمہ پڑھ لیں، قرآن کریم کی کچھ تشریح کر لیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ایک روٹین بنائیں، ٹائم ٹیبل اس کا بنائیں، اور ذوالحجہ کے دنوں میں خاص طور پر نیک اعمال کرنے کی فکر کریں۔ ذوالحجہ کے 10 دن جیسے ہی گزریں گے، اس کی فضیلت آپ کے سامنے آئی کہ ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر، اور اس میں ایک چیز مشروع ہے جو آپ کے سامنے میں کہہ دوں کہ سب سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں تسبیح پڑھنا ہے، تحلیل اللہ کے سامنے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں میرے بھائیو، اس کا بڑا اثر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحلیل ہمیں سکھائی ہے، وقتاً فوقتاً اللہ نے الگ الگ تسبیحات کو مشروع فرمائی ہے۔ ان دنوں میں جو پڑھنا ہے یہ سنت بالکل مردہ ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زور سے اس تحلیل کو پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زور سے پڑھیں۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آئندہ سال کے آنے سے پہلے تک اس کے اثرات ہر چیز پر مدون ہوتے ہیں اور تراش دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا جو اثر ہوگا انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، ہر چیز گواہ بنتی ہے، ہر موقع کی، ہر وقت کی، ہر لمحے کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ دعائیں، الگ تسابیح سکھائی ہے، لیکن ذوالحجہ کی یہ خاص تسبیح ہے، اس کو پڑھتے رہیں، زور سے چلتے پھرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ جب ایام تشریق شروع ہوں گی 9 10 11 12 13 تو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے ان دنوں میں آہستہ یا پھر چلتے پھرتے زور سے اس سنت کو زندہ کریں۔ ثواب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہیں میری سنت مردہ ہو رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، اور وہ شخص جو وہاں پر اس سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ لہذا اس عادت کو بنائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان راتوں میں، ان ذوالحجہ کی 10 دن میں کی جو راتیں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے لگ بھگ ہے۔ اب دیکھیے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے 10 راتوں تک جاگنا ہے، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا کہ ذوالحجہ کے 10 راتوں میں، پہلے عشرے کی 10 راتوں میں اگر انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے اس کے سامنے آہیں بہاتا ہے اور آنسوؤں کو بہاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل کی کثرت کر رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اور اس کی قضائے عمری کی فکر کر رہا ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے لگا ہوا ہے،
قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری عبادتوں کا ثواب شب قدر یعنی قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو راتوں میں کریں اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں، اللہ کے خزانے سے لوٹنے کی فکر کریں۔ رہی بات بقر عید کی کہ وہ کیا مسائل ہے، کیا فضائل ہے، کیسے ہمیں قربانی کرنا چاہیے اور آج کل کے ماحول میں کیا غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ينزل